ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو ڈیوائڈ ہے بٹوین ہیو اور ہیو ناٹ کا وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ایکسٹریم ہو رہا ہے, اور اس سے ایکسٹریمزم اب ڈفرینٹ فارمز لے رہی ہے. وہ لنگوسٹک فارم لے رہی ہے, سیکٹیرین فارم لے رہی ہے, ریلیجس فارم لے رہی ہے, اور یہ پاکستان کو کیا اور ڈیوائڈ کرے گا. حیدر صاحب, بریک پہ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے خیر یہ اس چیز کا حوالہ دیا تھا کہ ایک ڈویژن آ گئی ہے, اور ایک طریقے سے ہم جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. بائی اینڈ لارج بات کر رہے ہیں جنرلی کہ اردو اسپیکنگ پیپل بائی اینڈ لارج ووٹ فار ایم کیو ایم, سندھیز جنرلی ووٹ فار پی پی پی, پنجابیز ووٹ فار سم چودھری, irrespective of where which party وہ چودھری صاحب ہیں, it really doesn't matter, they vote for him. Baloch, they vote for their Sardars, and NWFP میں it's usually Khyber Pakhtunkhwa میں basically they vote for either ANP یا the religious parties. But everyone basically votes according to the language and to some extent religion also. اب یہ جب آپ کی پوزیشنز اتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں اس بیسس پہ, اینڈ اب جو پروونسز کی بھی ڈویژن ہو رہی ہے اٹس بیسکلی آن لنگوسٹک بیسس ناٹ آن ایڈمنسٹریٹو بیسس, تو کیا یہ ایکسٹریمزم جس کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایکسٹریمزم کے نئے فارمز ایمرج کر رہے ہیں انسٹیڈ آف لینگویشنگ؟ حسن, سوائے ایم کیو ایم کے اور سوائے کراچی کے یہ ٹرینڈ پورے پاکستان میں ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی ہی زبان بولنے والے کو ووٹ کریں. ہاں, بائی اینڈ لارج, ہاں بالکل. اور مجھے صرف اس کو ریفیوٹ اس لیے کرنا ضروری ہے. I know you have people from different... No. In 2002, the constituency I won from this time was given to Jamaat Islami. Asadullah Bhutto, a person came from Sakkar. 2002 کے الیکشن میں میری سیٹ گلشن اقبال گلستان جوہر سے, for God's sake, اسداللہ بھٹو انتخاب جیتے تھے. ایکس میئر افغانی صاحب جو ہے وہ خوشبخت شجاعت کی سیٹ سے انتخاب جیتے تھے. محمد حسین مہنتی جو ہیں وہ پی آئی بی کالونی سے فاروق بھائی کے گھر سے انتخاب جیتے تھے. ہاں, یہ ٹرینڈ ہے پورے پاکستان میں ایکسیپٹ کراچی, اور یہ بہت خوفناک ٹرینڈ ہے. اور اگر آپ جو تقسیم در تقسیم کا عمل پورے پاکستان میں ہے, چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو, مسلک کی بنیاد پر ہو, زبان کی بنیاد پر ہو, کلچر کی بنیاد پر ہو, جو بھی تقسیم ہے پاکستان کی کسی بھی بنیاد پر ہے وہ غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے. آگے کے ہم اگر تھوڑا سا بات کریں کہ اب ایم کیو ایم ہیز بین, آئی تھنک اٹس دا لانگسٹ سرونگ پارٹی ان دا گورنمنٹ. You've been part of the government since 1990. اسٹیٹسٹکلی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھیوریٹیکلی کہہ سکتے ہیں. You were part of the PPP 1 میں, you were with PPP, then PML 1 میں you were with PML, then پھر جب چینج آیا you were again with... مجھے سوال کا جواب بھی دینے کا موقع ملنا چاہیے. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ you have been part of that, اور administratively you have actually, your performances actually has improved also. But جو چینج کی بات, I mean ایک revolutionary bent بھی ہے ایم کیو ایم کا, that it talks about breaking the status quo. But being part of this system, اب آپ لوگ اس میں sort of involved اتنے زیادہ ہو گئے کہ can we actually expect that MQM would be the party that can break the status quo? بالکل, میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. تھوڑا سا ہو سکتا ہے ایک آدھ منٹ میں آپ سے زیادہ لے لوں اس پہ, کیونکہ آپ نے ایک فیکٹ کو اسٹیبلش کیا اور میں چاہوں گا کہ جو ریکارڈز ہیں وہ سیٹ ہوں. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم 1990 سے لے کر آج تک گورنمنٹ میں رہی ہے مستقل. 1988 میں ایم کیو ایم کا پہلی کولیشن گورنمنٹ بنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. محترمہ بے نظیر بھٹو 90 تشریف لائیں. سوری 1988 سے, سوری 10 مہینے میں وہ کولیشن ختم ہو گئی. ایم کیو ایم اپوزیشن میں آ گئی. گورنمنٹ کتنے دن رہی تھی؟ 3 سال. ٹھیک ہے. تو ایم کیو ایم, ہاں, آپ 10 مہینے رہے, اور 10 مہینے میں میرے خیال سے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ابھی آپ اڑنے ہی پاتے ہیں کہ نیچے آ جاتے ہیں. اس کے بعد 1990 میں گورنمنٹ فارمیشن ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ. 1992 جون میں آپریشن ہو گیا ایم کیو ایم کے اوپر. یعنی
اکتوبر 1990 میں گورنمنٹ جوائن کی. جو انٹریگز ہیچ ہونی تھی وہ 91 میں ہو چکی تھیں اور آپ کو کام کرنے سے روک دیا تھا. 92 میں آپ کے اوپر فل تھروٹل کے ساتھ آپریشن لانچ ہو گیا. 1997 تک یہ آپریشن ایم کیو ایم کے اوپر بروٹلی رہا, جس میں ایم کیو ایم کے 15,000 سے زیادہ کارکن مارے گئے. آج بھی 28 لاپتہ ہیں. 97 میں پھر نواز شریف صاحب نے الطاف سے معافی مانگی, ایم کیو ایم پھر آن بورڈ آئی. 1998 میں گورنر راج لگ گیا سندھ میں, خود میاں محمد نواز شریف صاحب نے لگایا. حکیم سعید کا مرڈر کرایا اور الزام ایم کیو ایم کے اوپر رکھا. آج جو چودھری نثار کہتے پھرتے ہیں کہ ایجنسیز نے مارا تھا 1998 میں. اس کے بعد 2002 تک, یعنی 10 مہینے ادھر, 1 سال بمشکل ادھر اور 8 مہینے ادھر کو اگر آپ یہ پوز کریں گے کہ 1988 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے, تو مجھے سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. حقیقت حال یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک بار کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہی پورے وقت, اور وہ تھا پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ, جب کہ پرویز مشرف صاحب یہاں پر صدر تھے. اور اس دور کی جو پرفارمنس ہے ایم کیو ایم کی, میں کہتا ہوں پاکستان کے 65 سالوں کی کسی بھی حکومت کا راج ایک طرف, اور اس ایم کیو ایم کا جو اس پارلیمنٹ کا 7% ہے, 7% ہے اس پارلیمنٹ کا, اس کی پرفارمنس ایک طرف. میچ کر لیجئے, آئی کین چیلنج. نہیں, اگریڈ, دیر از نو ڈبیٹ اباؤٹ دیٹ کہ ایم کیو ایم کی جو پرفارمنس تھی, آئی مین آئی تھنک ایوری ون, جب ہمیں ذرا سا بھی اختیار ملا حسن, ذرا سا بھی اختیار. پچھلے 4 سال جو اب آپ پی 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 کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ڈو یو فیل کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیشن یا اختیار جس کی آپ بات کریں وہ آپ لوگوں کو نہیں مل پائی؟ مجھے بتائیے کہ جو کراچی میں پچھلے 4 سالوں سے کوئی لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے حیدرآباد میں یا پورے سندھ میں یا ان کیس پورے پاکستان میں کہیں کوئی لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے؟ پرفارمنس جو ہے, جو ایگزیکیوشن آف دی پالیسیز ہے, دیٹ از ان دی ہینڈ آف دی تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ, اور وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ایگزسٹ کرے. یہاں تو ریوائول آف بیوروکریسی ہو گیا, اور بیوروکریسی میں واپس کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, یعنی وہ گورے کا نظام جو عوام کو لاٹھی کے ذریعے ہانکنے کی جو اسٹریٹجی تھی, جو گورے نے 1852 میں بنائی تھی, وہ نظام واپس مسلط کر دیا گیا, اور کسی کو کام کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. اختیارات جو ہیں وہ سارے چیف منسٹرز کے پاس ہیں. پنجاب کا چیف منسٹر گورننس کا ماڈل دیکھیں کہ 22 منسٹریز خود رکھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر کے پاس ہیں. فار گاڈ سیک, یہاں پر سندھ میں چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر کوئی منسٹر کوئی سمری اپروو نہیں کر سکتا. یعنی ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایم کیو ایم نے جو ایفرٹ کی تھی کہ پروونشل اٹانومی ہو, اور پروونشل اٹانومی کا مطلب تھا ڈیولوشن, کہ فیڈریشن سے اختیار نکال کے پروونسز کو, اور پروونسز سے اختیار لے کر شہروں کو, اور شہروں سے یو سی تک. آسمان سے گرے, کھجور میں اٹک گئے. فیڈریشن سے اختیار تھوڑا بہت لے کر آئے, صوبے فیڈریشن کی طرح بیہیو کرنے لگے. اور جو اس وقت کراچی کے اوپر جو بھی انویسٹمنٹ ہے, آپ یقین مانیں گے کہ پی ایس ڈی پی پہ, پاکستان پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام فیڈریشن کا, پچھلے 3 سالوں سے کراچی کو ایک دھیلا, ناٹ اے سنگل پینی, کراچی میں انویسٹ کی گئی ہے فار دا لاسٹ 3 ایئرز. تو اختیار ہے نہیں, اینڈ یو گوئنگ اینڈ یو اسٹل پارٹ آف دا گورنمنٹ. بریک کے بعد ہم اس کو اسی ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. ناظرین, ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.